اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج ہم جو آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں وہ واقعہ ایک جرمن لڑکی اور ایک مولوی سے نکاح کا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ جب آپ کی نیت خالص ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت ضرور پوری کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرتا ہے۔ وگرنہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور آپ کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی تو پھر اس کام کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کرو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ ایک آدمی اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں جرمنی میں کام کرتا تھا اور میں ایک انجینئر تھا۔ جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں میرے ساتھ کئی اور ساتھی بھی تھے، اور جس طرح کا وہاں ماحول اور ثقافت ہے اس کمپنی میں کئی لڑکیاں بھی تھیں جو ہمارے ساتھ کام کرتی تھیں۔ ان لڑکیوں میں ایک لڑکی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی، جسے دیکھ کر یقین ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ ساتھ میں وہ لڑکی خوش اخلاق بھی تھی اور محنتی بھی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ ہم جتنے لوگ اس کمپنی میں کام کر رہے تھے سب لوگ اس لڑکی سے بات چیت کرنا چاہتے تھے، اور ہم سب لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے اس لڑکی سے کچھ تعلق بنا لیں، لیکن یہ لڑکی کام کے بعد کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص اس سے کام سے ہٹ کر کوئی بات کرتا تو یہ ایسا جواب دیتی کہ بعد میں اسے بات کرنے کی ہرگز جرت نہ ہوتی۔ خیر، دن اسی طرح گزرتے گئے۔ اس کمپنی نے ہمارے کھانے کا وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ ہم نے ناشتہ کب کرنا ہے، دوپہر کا کھانا کب کھانا ہے اور رات کا کھانا کس وقت کھانا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مہینہ شروع ہوا، اور چونکہ میں مسلمان تھا اس لیے میں نے روزے رکھنا شروع کر دیے، اور میں نے دوپہر کا کھانا کھانا چھوڑ دیا، اور بریک فاسٹ میں نے کمپنی سے کہہ کے سحری کے وقت لینا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو وہی لڑکی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، آج کل تم دوپہر کا کھانا نہیں کھا رہے، خیریت تو ہے؟ تو میں نے اس لڑکی کو بتایا کہ اس طرح ہمارا ماہ رمضان چل رہا ہے اور میں روزے رکھ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے مجھ سے رمضان اور روزوں کے بارے میں مزید معلومات جاننا چاہی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی رمضان کے بارے میں پوری معلومات جاننا چاہتی ہے۔ میں خوش ہو گیا کیونکہ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے ایک اچھا ٹاپک مل گیا تھا، اور اب میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس سے میری آہستہ آہستہ دوستی ہو جائے گی، کیونکہ وہاں باقی سب دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور ایک میں ہی مسلمان تھا۔ دن گزرتے گئے اور میں اس کو ماہ رمضان اور اسلام کے بارے میں سمجھاتا گیا۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی بہت جلد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گی، کیونکہ اسے دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ اسلام میں اچھی خاصی دلچسپی لے رہی ہے۔ خیر، میں نے اس لڑکی کو کچھ اسلامی کتابیں جو انگلش زبان میں لکھی ہوئی تھیں یہ لا کر دیں اور اسے پڑھنے کی نصیحت کی، اور میں دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ کاش یہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر یہ مسلمان ہو گئی تو پھر یہ مجھ سے آسانی سے شادی کر لے گی۔ اور یہ لڑکی ان کتابوں کا مطالعہ کرتی رہی۔ 6 مہینوں کے بعد اس لڑکی نے مجھ سے آ کر کہا، میاں جی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اور ساتھ میں اس لڑکی نے اپنا سر بھی ڈھانپا ہوا تھا اور یہ حجاب میں تھی، جو اس بات کی واضح دلیل تھی کہ اس نے اسلام کو دل و جان سے تسلیم کیا ہے اور اب اسلام پر عمل پیرا ہے۔ کمپنی کا ایک یہ بھی نظام تھا کہ یہ اپنے سب کام کرنے والوں کو چھٹیاں دیتی تھی تاکہ یہ مختلف علاقوں کی سیر کر آئیں۔ جب اس لڑکی کو چھٹیاں ملیں تو یہ مجھ سے کہنے لگی، میں اب ترکی جاؤں گی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہاں کئی مساجد اور کئی علماء کرام ہیں، اور وہاں جا کر میں اسلام کو اور اچھی طرح سے اسٹڈی کروں گی
اور اسلام کے متعلق ہر چھوٹی سے بڑی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ یہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی اور میری یہ دلی خواہش تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں اور یہ میری زوجہ بن جائے۔ میری نیت تھی شروع سے کہ میں اس کو مسلمان کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ اس وجہ سے میں بھی اس کے ساتھ خوب اخلاص اور پیار محبت سے باتیں کرتا تھا۔ تو میں اسے کہنے لگا کہ اگر تم نے پوری طرح دین سیکھنا ہے تو پاکستان میں چلی جاؤ، وہاں بڑے بڑے عالم ہیں اور تمہیں دین سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اس کو پاکستان میں لے جاؤں گا اور وہیں جا کر اس کو کنونس کر لوں گا اور پھر اس سے شادی کر کے اس کو شریعت کے مطابق اپنی بیوی بنا لوں گا۔ اس لڑکی نے اس بات کی حامی بھر لی اور یہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ پاکستان آؤں گی۔ میں اور یہ لڑکی مقررہ دن اور مقررہ وقت پر فلائٹ لے کر پاکستان آ گئے۔ اس لڑکی نے پہلے سے ایک ہوٹل بک کر رکھا تھا۔ یہ مجھ سے کہنے لگی میں اس ہوٹل میں رہوں گی۔ یہ لڑکی اس ہوٹل میں چلی گئی اور میں اپنے گھر میں آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی والدہ کو سب بات بتا دی کہ اس طرح میرے ساتھ لڑکی آ گئی ہے اور اس کو میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آپ لوگوں نے راضی کرنا ہے۔ میری والدہ نے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گی۔ اگلے دن میں اپنے سب گھر والوں کو اس لڑکی سے ملانے کے لیے لے گیا۔ یہ لڑکی میرے گھر والوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی۔ میری والدہ اس سے کہنے لگی کہ تم ہوٹل میں کیوں رہ رہی ہو؟ آؤ ہمارے گھر میں ہی رہ لو، تم ہماری مہمان ہو۔ لیکن اس لڑکی نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں ہوٹل میں کمفرٹیبل ہوں اور میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ پھر میری والدہ نے اسے کہا، اچھا اگر تم وہاں رہنا نہیں چاہتی تو آؤ کسی دن کھانے کے لیے آ جاؤ۔ اس لڑکی نے یہ بات مان لی اور مقررہ دن پر یہ ہمارے گھر کھانا کھانے کے لیے آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میرے گھر میں میری ماں اور باقی جتنی عورتیں موجود تھیں سب اس سے باتیں کرنے لگیں اور اس کو اس بات کے لیے راضی کرنے لگیں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ لیکن اس لڑکی نے کبھی انکار نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس نے زبان سے ہاں میں جواب دیا۔ یہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی اور کوئی بھی جواب نہ دیتی۔ خیر اسی طرح دن گزرتے گئے اور میرے گھر والے اس کو مجھ سے شادی کرنے کے لیے مسلسل کنونس کرتے رہے، لیکن کبھی اس لڑکی نے کوئی بھی جواب ایسا نہیں دیا جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے اب راضی ہے۔ میں اب پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں اور اس نے واپس جانا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میں اس سے کبھی شادی نہیں کر پاؤں گا۔ ایک دن یوں ہوا کہ یہ ہمارے گھر میں موجود تھی اور اسی وقت میرے چاچو کا ایک بیٹا جو عالم دین تھا اور اس کے والد نے اس کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی ہوئی تھی اور اس نے داڑھی مبارک بھی رکھی ہوئی تھی اور پوری طرح سے اسلامک انداز اپنایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ یہ واقعتاً حافظ اور عالم ہے۔ یہ کسی کام سے ہمارے گھر میں آیا اور میری والدہ سے ملاقات ہوئی۔ ابھی یہ میری والدہ سے بات کر رہا تھا کہ ادھر اس لڑکی نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ اس نے میری والدہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو میری والدہ نے اسے سب بتا دیا کہ یہ میرے چاچو کا بیٹا ہے اور کسی کام سے ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے۔ خیر اس لڑکی نے میری والدہ سے کہا کہ اس کے حلیے سے لگتا ہے کہ یہ کوئی عالم دین ہے۔ میری والدہ نے ہاں میں جواب دیا تو یہ لڑکی کہنے لگی، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اسلام کے متعلق چند سوال کر سکتی ہوں۔ میری والدہ نے اجازت دے دی اور ساتھ میں اس لڑکے کو بلا لیا۔ یہ لڑکا آ کر پوچھنے لگا، جی کیا کام ہے؟ تو میری والدہ نے اس کو ساری بات سمجھا دی اور اسے بتایا کہ یہ فلاں لڑکی ہے اور تم سے کچھ اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے۔ میرے چاچو کا لڑکا انتہائی نیک اور پرہیزگار تھا۔ یہ اس لڑکی کے پاس آیا اور نگاہیں نیچی کر کے اس کے سوالوں کا جواب دینے لگا۔
اس لڑکی نے کچھ سوال اس سے پوچھے اور جب اس عالم دین نے جواب دے دیے تو یہ وہاں سے بغیر نگاہیں اٹھائے چلا گیا، اور اس نے اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ یہ متقی اور پرہیزگار تھا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، اور یہ نیت کا صاف تھا۔ اس لڑکی نے یہ کہہ کر میرے چاچو کے بیٹے کا نمبر بھی لے لیا کہ اگر مجھے کوئی اور سوال پوچھنا ہوگا تو میں فون پر بات کر کے پوچھ لوں گی۔ کچھ دن یہ لڑکی میرے چاچو کے بیٹے یعنی اس عالم دین سے جو سوال ہوتے وہ پوچھ لیتی، اور آہستہ آہستہ ان دونوں میں بات ہونے لگی، اور ایک دن اس لڑکی نے خود میرے چاچو کے بیٹے کو یہ کہہ دیا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گے؟ ادھر یہ اتنی خوبصورت لڑکی تھی کہ جسے دیکھ کر میں اسے شادی کے لیے دعائیں کر رہا تھا، اور ادھر جب اس عالم دین کو اس لڑکی نے شادی کی خود آفر کی تو یہ میرے چاچو کا بیٹا اس سے کہنے لگا، میں اپنے ابو سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جب اس نے اپنے ابو یعنی میرے چاچو سے پوچھا تو اس کے ابو کہنے لگے، بیٹا ہر ملک مسلمان کا ملک ہے، کیونکہ ہر ملک اللہ کا ہے اور مسلمان بھی اللہ کا ہی ہے، اس لیے اگر وہ لڑکی مسلمان ہے اور بخوشی برضا تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم بے جھجک ہو کر اس سے نکاح کر لو اور اپنی ازدواجی زندگی شریعت کے مطابق گزارو۔ بس پھر کیا تھا، میرے چاچو کے بیٹے کی اس سے شادی ہو گئی اور یہ دونوں خوش رہنے لگے۔ کچھ دنوں میں ہی اس لڑکی کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور یہ لڑکی دوبارہ اپنے اس شوہر کے ساتھ وہیں جرمنی میں چلی گئی۔ وہاں رہ کر یہ لڑکی کام بھی کرتی رہی، لیکن ساتھ میں شریعت کے مطابق اپنے شوہر کو بھی خوش کرتی رہی اور اپنی ازدواجی زندگی خوب انجوائے کرتی رہی۔ ساتھ میں ہم آپ کو ایک اور خوبصورت اور سبق آموز واقعہ سناتے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو قدرت کے طور پر آپ کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ ایک امریکن عورت تھی جو میونسپل کمیٹی کی چیئرمین تھی۔ اب میونسپل کمیٹی کا چیئرمین ایک بڑی پوسٹ ہے، بڑی اس کی تنخواہ تھی، اور یہ امیر عورت ایک بڑی کوٹھی میں رہتی تھی۔ جب اس کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کو $5 لاکھ اپنی نوکری کا بینیفٹ ملا، تو $5 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ اب یہ اپنی ریٹائرمنٹ لائف گزار رہی تھی۔ ایک جگہ میاں بیوی جا رہے تھے، تقدیر الہی کہ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ عورت اپنے گھر میں اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کو کسی دوسرے شہر میں کام پڑا۔ اس نے سوچا کہ میں چلی جاتی ہوں اور کام کروا کے واپس آ جاؤں گی۔ اس امریکی عورت نے اپنی گاڑی نکالی، بڑی گاڑی تھی 4x4، اور ڈرائیو کر کے یہ دوسرے شہر میں چلی گئی۔ کام کر کے جب یہ واپس آ رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور اس کو گاڑی روکنی پڑی۔ اب بڑی گاڑیوں کے ٹائر بہت وزنی ہوتے ہیں اور عورت ذات کمزور ہوتی ہے، اس لیے اکیلے اس کو بدلنا مشکل ہے۔ اب یہ عورت بڑی پریشان تھی اور یہ جگہ بھی ایسی تھی کہ جہاں پر یہ کسی کو بلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اب یہ سڑک کے کنارے کھڑی ہے اور ہاتھ دے رہی ہے کہ کوئی رکے اور میری ہیلپ کرے۔ وہ دن کے 10-11 بجے کا وقت تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی رکنے کو تیار نہیں تھا۔ گاڑی آتی تھی، قریب سے گزر جاتی، لیکن کوئی بھی یہاں رکتا نہیں تھا۔ قریباً 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہنے سے اس کی حالت انتہائی خراب ہو گئی تھی اور یہ پریشان کھڑی تھی اور سوچ رہی تھی معلوم نہیں میں اس مصیبت سے کیسے نجات پاؤں گی، کون میری مدد کرے گا۔ اچانک ایک نوجوان لڑکا تھا، اس نے گاڑی روکی اور پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس امریکی عورت نے کہا، مجھے اپنی گاڑی کا ٹائر بدلنا ہے اور مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اس نوجوان نے گاڑی سائیڈ پہ لگائی اور آ کے گاڑی کو دیکھا اور اس عورت کو دیکھا، اس کو پسینہ آیا ہوا ہے اور کپڑے اس کے بھیگے ہوئے ہیں جیسے کوئی ابھی نہایا ہوا ہو۔ تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ عورت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس عورت کو کہا، دیکھیں میں نوجوان ہوں، میں اکیلا ہی ٹائر چینج کر سکتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ اتنی تیز دھوپ میں باہر کھڑی نہ ہوں، آپ میری گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ جائیں، اے سی چل رہا ہے۔
آپ آرام کریں تب تک میں گاڑی کا ٹائر بدل دیتا ہوں۔ اب یہ عورت جب اس گاڑی میں آ کر اگلی سیٹ پہ بیٹھی اور اس کو اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی تو اب اس کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اب یہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے یہ نوجوان لڑکا گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کتنا اچھا لڑکا ہے کہ جس نے میری گاڑی کا ٹائر چینج کرنے میں میری مدد کی۔ اگر میں اس کو $500 گفٹ دے دوں تو کوئی بات نہیں، میرے اکاؤنٹ میں $5 لاکھ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے $500 اپنے پرس میں سے نکال لیے۔ تھوڑی دیر بعد یہ نوجوان آ گیا اور کہنے لگا، جی میں نے گاڑی کا ٹائر چینج کر دیا ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ یہ عورت گاڑی سے باہر نکلی اور اس کو $500 دینے کی کوشش کی۔ اس نوجوان نے پوچھا، جی آپ کیا دے رہی ہیں؟ اس امریکی عورت نے کہا، آپ نے میرے ساتھ بھلا کیا اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو گفٹ دوں۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا اور یہ نوجوان کہنے لگا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں۔ جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں تو مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے، بس یہی میرے لیے اجرت کافی ہے۔ یہی بات اس نے انگلش میں اس طرح لکھی تھی، It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. یہ عورت بہت متاثر ہوئی کہ اچھا ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی اور یہ فکرہ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں۔ جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں مجھے دل سے سکون ملتا ہے اور میرے لیے یہی اجرت کافی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس امریکی عورت کو محسوس ہوا کہ مجھے بھوک لگی ہے، بس اس نے قریبی ہوٹل پر گاڑی روکی اور وہاں جا کے اس نے کھانے کا آرڈر دیا۔ اب اس کے سامنے جو ویٹریس کھانا لائی وہ لڑکی حاملہ تھی۔ ہمارے ہاں تو عورتیں کھلے کھلے لباس پہنتی ہیں تو جسم کی ساخت کا اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا، وہ عورتیں تو تنگ لباس پہنتی ہیں، اس لیے وہاں بہت وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور حمل کا وقت کتنا ہو چکا ہے۔ تو اس عورت نے محسوس کیا کہ اس ویٹریس کو تو ریسٹ کرنا چاہیے۔ اس نے ویٹریس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کا تو پریگنینسی کا کافی ٹائم لگتا ہے، پیدائش کا وقت قریب معلوم ہوتا ہے، تو آپ چھٹی کیوں نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا، جی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں چھٹی کروں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے خاوند کی ڈیوٹی اچھی نہیں ہے، ہمارے قریب جو ہاسپٹل ہے وہ بہت مہنگا ہے اور اس میں بچے کی ڈلیوری کے تقریباً $5,000 خرچ ہوتے ہیں۔ میرے خاوند نے کہا تھا کہ $2-3 ہزار میں جمع کر دوں گا اور $2-3 ہزار تم جمع کر لینا، ہم ہاسپٹل کی پیمنٹ کر دیں گے، اس لیے میں چھٹی نہیں کر سکتی، مجھے کام کرنا ہے، جب انکم ملے گی تو میں پھر چھٹی کر لوں گی۔ اس کے بعد یہ لڑکی پھر کولڈ ڈرنک لینے چلی گئی۔ اس امریکی عورت نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکی ضرورت مند ہے، اگر اس کو میں $5,000 دے بھی دوں تو میرے $5 لاکھ کو تو پتہ ہی نہیں چلنا، لیکن یہ لڑکی پریشانی سے بچ جائے گی تو بہتر ہے میں اس کی ہیلپ کر لیتی ہوں۔ اب اس عورت نے اپنی چیک بک نکال دی اور $5,000 کا ایک چیک لکھا اور اس کے ساتھ ایک پرچی بھی لکھ دی اور ایک لفافے میں ڈال کے اس کو بند کر دیا اور اس ویٹریس کو کہا، یہ کھانے کی ٹپ ہے۔ ٹپ کا مطلب ہے کھانے کے بعد خوشی کے طور پر انسان ویٹریس یا ویٹر کو دے دے، اس کو ٹپ کہتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں چلتی ہے۔ تو اس نے اس کو ٹپ دے دی اور کہنے لگی، تم اس کو گھر جا کر کھولنا۔ اس لڑکی نے یہ لفافہ لے لیا اور اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ اب یہ نوجوان ویٹریس جب اپنے گھر گئی تو اس کا خاوند دوسرے شہر کام کر کے آ چکا تھا۔ دفتر سے واپس آنے پر میاں بیوی نے کھانا کھایا اور دونوں باتیں کرنے لگے۔ اس ویٹریس نے کہا کہ مجھے تنخواہ مل جائے گی تو پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا، آج ایک عورت کھانا کھانے آئی تھی اور اس نے مجھے ٹپ بھی دی۔ اس نوجوان نے عورت سے پوچھا کتنی رقم دی تھی؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں۔ اس عورت نے کہا تھا کہ گھر جا کر لفافہ کھول لینا۔ خاوند نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ جب اس کے شوہر نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر
$5000 کا چیک لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں ایک پرچی لکھی ہوئی تھی جس کی تحریر یہی تھی: یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں دوسروں کی مدد کرتی ہوں۔ جب میں دوسروں کی مدد کرتی ہوں تو مجھے دلی طور پر سکون ہوتا ہے۔ اس عورت نے بالکل یہی فقرہ لکھا تھا اور یہ نوجوان وہی نوجوان تھا جس نے اس عورت کی گاڑی کا ٹائر چینج کیا تھا۔ اس نوجوان نے عورت کا بھلا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان اور اس کی بیوی کا اس امیر عورت کے ذریعے بھلا کروا دیا۔ کر بھلا ہو بھلا۔ بے شک دوستو، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور خالص نیت کے ساتھ کرتے ہیں جس میں آپ کا اپنا کوئی مفاد پیش نظر نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ اور اس کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔